Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کو بتائیں گے کہ آڈیو لیکس، اس کی جو سیاسی بازگشت ہے، اس میں کیا کوئی نئی آڈیو لیکس بھی آنے والی ہیں، حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، اور مزید جو چیزیں آنے والی ہیں اس میں ممکنہ طور پہ کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ پنجاب میں ایک دفعہ پھر پاکستان مسلم لیگ نواز، ناظرین سوچئے کہ ایک نیا وزیر اعلیٰ لایا جائے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ کینڈیڈیٹ کون ہے جس پہ کہ بات چیت ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور عمران خان ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی نئی آڈیو لیکس آ رہی ہیں، انہوں نے آج گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی ذکر کیا، ساتھ اس کے بعد تاجروں کے اس کنونشن میں بھی گئے، وہاں بھی کچھ انہوں نے باتیں کی، اس کے اہم نکات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اسحاق ڈار، سابق وزیر خزانہ، ان کی وطن واپسی اور دوبارہ وزیر خزانہ بننے جا رہے ہیں، تھوڑی اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ڈار اب کس کی ڈارلنگ ہے، جو کہ سارے کے سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈار صاحب کے آنے کے بعد ملکی معیشت بہتر ہو جائے گی۔ جی ہاں ناظرین، سینیٹر اسحاق ڈار، جنہوں نے ابھی حلف نہیں لیا بطور سینیٹر، جس کا کہ ورڈکٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے روک کے رکھا ہوا تھا کافی عرصے سے ان کی سیٹ خالی کرنے کے حوالے سے، وہ اب آئیں گے، سینیٹر بنیں گے اور پھر وزیر خزانہ کا حلف بھی اٹھائیں گے، اور اس کے بعد اب شاید الیکشن کمیشن کا جو ورڈکٹ ہے وہ یہی آئے کہ جی ٹھیک ہے، انہوں نے اب حلف اٹھا لیا تو باقی جو کارروائی ہے وہ کل عدم ہو گئی۔ اسحاق ڈار صاحب ناظرین کچھ سال پہلے شاہد خاقان عباسی کے جہاز میں ملک سے گئے تھے، اور آج ایک دوسرے وزیر اعظم شہباز شریف، جو کہ اس دن وزیر اعظم بنے جس دن منی لانڈرنگ کے جرم پہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، ان کے جہاز میں واپس آ رہے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کا اسپیشل جہاز ہے جس میں یہ واپس تشریف لائیں گے، اور آنے کے بعد وزیر خزانہ بنیں گے۔ یہ فیصلہ لندن میں ہوا۔ جی ہاں، لندن میں فیصلے جیسے پہلے ہوتے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا برصغیر پاک و ہند میں وائس رائے کون ہوگا، اور 1947 میں جب ہم نے آزادی لی تھی تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ پاکستان آزاد ملک ہے، پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، لیکن جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے فیصلے برطانیہ میں ہوتے تھے، لندن میں ہوتے تھے، پاکستان کے بھی آج فیصلے لندن میں ہی ہو رہے ہیں۔ اور لاسٹ وائس رائے تو تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اب ایک نئے وائس رائے آئے ہیں لندن سے، اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے خزانے کو دیکھیں گے، اور اس سے پہلے بھی پاکستان کے خزانے کو یہ دیکھتے رہے، اور ہمیشہ یہ سوال اٹھتے رہے، ان کے ناقدین اپوزیشن سوال اٹھاتی رہی، تحقیقاتی رپورٹس میں سوال آتے رہے کہ جناب یہ پاکستان کا پیسہ لندن کیسے پہنچا، اور اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا۔ یہ وہی مشہور زمانہ اسحاق ڈار صاحب ناظرین جن کا حدیبیہ پیپر مل میں نام آیا، اور قاضی فیملی کے اکاؤنٹس جن کا کہ باقاعدہ طور پہ ایک بینکنگ ٹریل موجود ہے، بینک کے دستاویزات موجود ہیں، بینک کی ٹرانزیکشن موجود ہیں، ایفیڈیوٹس موجود ہیں، اس میں بھی ان کو ٹیکنیکل انصاف ملا، کیونکہ ڈار از ڈارلنگ، تو یہ ساری چیزیں تو بنیں گی۔ اور عمران خان نے بھی آج گورنمنٹ کالج لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسحاق ڈار ایک ڈیل کے ذریعے واپس آ رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ڈیل کے ذریعے اسحاق ڈار واپس آ رہے ہیں، ان کو این آر او دے دیا گیا ہے، یہ عمران خان نے گورنمنٹ کالج لاہور میں کہا۔ یہ وہی اسحاق ڈار ہیں ناظرین جن کے جو کہ طلعت حسین کے ایک انٹرویو میں کہا کہ ماضی میں ان کے موجودہ چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن اسی انٹرویو میں انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی کافی ہرزہ سرائی کی، اور اس کی وجہ بنی تھی جاوید چودھری کا ایک کالم جس میں چیف آف دا آرمی اسٹاف سے ملاقات کا ایک حال لکھا گیا تھا، اور اسحاق ڈار کے حوالے سے جو آرمی چیف نے بتایا تھا کہ کس طرح ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا اسحاق ڈار نے، اس چیز کا ذکر تھا۔ میٹرو پروجیکٹس کے حوالے سے کچھ تنقید اس میں شامل تھی اسحاق ڈار کی پالیسیز کے حوالے سے، اور اسحاق ڈار جو ایکسچینج ریٹ کی مینیپولیشن ہوتی تھی اس حوالے سے کافی سارے سوالات تھے۔ یہ ناظرین وہی اسحاق ڈار ہیں کہ جب وزیر خزانہ بنے تو قومی اسمبلی میں ان کی طرف سے ایک جواب جمع کروایا گیا جس میں بتایا گیا تھا، اور وہ جواب ریکارڈ پہ موجود ہے کہ پاکستانیوں کے 200 ارب ڈالر، 200 ارب روپے نہیں، 200 ارب ڈالر سوئس بینکوں میں موجود ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ اسمبلی کابینہ میں بھی گئی ایکشن کے لیے، لیکن پھر احساس ہوا اوہو یہ تو غلط کام ہو گیا، یہاں تو شاید چند ایسے لوگوں کے بھی ہیں جن کے پیسے بچانے، اور اس کے بعد اس پہ پھر کارروائی نہیں ہوئی۔ اور پھر جب عمران خان کی حکومت آئی، یہ والا معاملہ دوبارہ اٹھا تو بتایا گیا جی وہاں تو اب اتنے پیسے ہی نہیں، حالانکہ اس وقت کے جو سوئس بینک کے ایک ڈائریکٹر تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جی فلاں بینک میں اتنے بلین ڈالر پڑے ہیں پاکستانیوں کے، اور دوسرے بینک میں اتنے پڑے ہیں، اور یہ کیبنٹ کی سمری کا حصہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، جو کہ سمری پھر بعد میں عمران خان کے دور میں پیش ہوئی، اور پھر پتہ لگا جی یہ پیسے وہاں سے آگے کہیں چلے گئے ہیں، آگے کہیں ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب کو آج عمران خان نے کہا کہ وہ کون مین ہیں، شریف خاندان کے لیے ان کی جو خدمات ہیں
اور خاص طور پہ ان کے پیسے کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے، آگے پیچھے کرنے کے حوالے سے وہ JIT رپورٹس میں بھی ڈاکومنٹڈ ہے۔ جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کی جو رپورٹ تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پہ بنی، جس میں پاکستان کے 6 اداروں کے سینئر افسران کے دستخط موجود ہیں۔ آپ یہ دستخط دیکھیں ناظرین، اس میں دستخط کس کے ہیں؟ واجد ضیاء صاحب کے، جو کہ JIT کو ہیڈ کر رہے تھے، عامر عزیز صاحب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، جنہوں نے تمام بینکنگ ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ سامنے رکھا، بریگیڈیئر نعمان سعید ISI کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، بریگیڈیئر کامران خورشید MI کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کے ساتھ بلال رسول، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، تمام کمپنیز کا ریکارڈ، اس کا انالیسز، چیزیں، اس کے بعد سوال بنانے، وہ ان کا کام تھا۔ اور پھر نیب کے ڈائریکٹر جنرل عرفان منگی، یہ تمام لوگ اس میں شامل تھے، جو JIT آئی اس میں ایسے سوالات آئے جن کا اسحاق ڈار کے پاس اس وقت شاید جواب نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ جواب جمع بھی کروایا، جسے کہ اداروں نے کہا کہ یہ تسلی بخش جواب نہیں، اور پھر اسحاق ڈار صاحب شاید خاقان عباسی کے طیارے میں بیٹھ کے باہر چلے گئے۔ اور ناظرین، صابر شاکر نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا ہے کہ کچھ صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں جلیل قمر، جاوید باجوہ اسحاق ڈار کی پالیسیز کے حوالے سے کیا کہتے تھے۔ عمران ریاض خان نے بھی یہی ذکر کیا ہے، جاوید چودھری نے یہ ذکر کیا ہے، طلعت حسین نے اسحاق ڈار کی باتیں کی۔ اور جب آج عمران خان کہتے ہیں کہ جناب اسحاق ڈار ڈیل کے تحت آ رہا ہے، تو یہ ڈیلیں کیسے ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں، اور کیا پاکستانی قوم کا یہی مستقبل ہے؟ ان کی قسمت میں یہی ہے کہ وہی لوگ جن سے آپ بار بار ڈسے جا چکے ہیں، جن کے بارے میں اداروں کی بے تحاشا رپورٹ، اور یہ رپورٹس بنانے پر ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، انہی لوگوں کو لا کے پاکستان میں مسلط کر دیا جائے جو عمران خان کہتے ہیں ڈیل کے تحت۔ اسحاق ڈار ناظرین، ان کے والد صاحب کا انتہائی ہمبل بیک گراؤنڈ تھا اور کافی محنتی بھی تھے، اور عمران خان نے بھی آج یہی کہا کہ ان کے والد کی سائیکل کی دکان تھی، انتہائی محنتی شخص تھے۔ اور اس کے بعد اسحاق ڈار ارب پتی کیسے بنے؟ ارب پتی جب بنے تو آپ UAE میں جب جائیں، دبئی میں آپ جائیں، تو وہاں آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں جناب یہاں اسحاق ڈار ان کے بچوں کو کوئی ٹاور شاور ہیں، تو ہر بندہ آپ کو لوکیشن بتائے گا، کہے گا جی یہ والے ٹاورز ہیں، وہ انہیں بیچ دیے، آگے پیچھے کر دیے، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن تھے۔ اور سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اسحاق ڈار کے حوالے سے، ٹاورز کے حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے جن کے پاس ایک 6 مرلے کا مکان نہیں ہوتا تھا، آج ان کے ٹاور دبئی میں اور دوسرے ممالک میں ہیں، تو اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ جی یہ ٹاور کہاں سے آئے ہیں، تو اس میں کون سی سیاست ہے، اس میں نیب کا ذاتی کیا انٹرسٹ ہے، اس میں کون سا انتقام ہے؟ آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ آپ نے یہ ٹاور کہاں سے بنائے، کیونکہ ملک 90 ارب ڈالر کا مقروض بغیر وجہ سے نہیں ہوا، اور وہ 90 ارب ڈالر اس وقت آپ کو پاکستان میں کسی جگہ نظر نہیں آ رہے۔ 90 ارب ڈالر کا پاکستان مقروض ہوا، آپ نے جواب دینا ہے۔ یہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کی بھی امید تھی کہ جواب دینا ہے، لیکن شاید انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار ڈیل کے تحت آ رہے، پھر ڈیلیں ہو جائیں گی۔ عمران خان کہتے ہیں NRO2 دے دیا گیا، 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز معاف کر دیے گئے۔ یہ 1100 ارب روپیہ ناظرین پاکستان کا ہے، جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی پیسہ یہ پاکستان سے لندن لے کے جاتی تھی، جو پیسہ لندن میں گیا، اور جتنے بھی مقدمات چلے اس میں منی ٹریل کبھی نہیں پیش کیا گیا کہ یہ پیسہ وہاں کیسے گیا، کن کھاتوں میں گیا، کون سا کمیشن تھا، کک بیک تھی، یا کہ حق حلال کی کمائی تھی۔ وہ جوابات اس طرح سے ٹرانسپیرنٹلی ریکارڈ کے اوپر نہیں آئے۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کا فیصلہ ہوا کہ وائس رائے کی طرح اسحاق ڈار بطور وائس رائے پاکستان پہنچیں گے اور پاکستان کی معیشت دیکھیں گے۔ اب ماضی میں جتنی چیزیں ہوئیں، پاکستان پہ جتنا قرضہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے بڑھا، جس کا کہ ذکر جاوید چودھری کے کالم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز میں بھی آیا، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ خود شریک تھے۔ خود اس وقت نون لیگ کی حکومت، احسن اقبال، فواد حسن فواد، یہ سارے اس پہ سوالات کرتے تھے، اور ڈاکٹر اشفاق حسن 2016 میں کہے تھے کہ اسحاق ڈار پاکستان کی معیشت میں لینڈ مائنز لگا رہا ہے، اور یہ لینڈ مائنز تھوڑے عرصے بعد پھٹیں گی، کوئی ادھر سے کہے گا اتنا قرضہ واپس کر دو، اتنا قرضہ واپس کر دو، اور پھر وہی ہوا۔ اور 2018 میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو پاکستان پہ قرضوں کا اتنا بوجھ تھا کہ وہ آپ پہ قرضے واپس کرتے کرتے حکومت معیشت کو اسٹیبلائز کرتے کرتے 2 سال تو اسی میں لگ گئے، پھر کووڈ آ گیا، اور اس کے بعد جو عمران خان ذکر کرتے ہیں اکنامک سروے آف پاکستان مڈ ٹرم بجٹ اسٹریٹجی پیپر، وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں ریکارڈ ترقی ہوئی جو پاکستان میں اس سے پہلے نہیں تھی۔ اور آج انہوں نے دوبارہ ذکر کیا تاجروں سے جب بات چیت کی لاہور میں، ان کے کنونشن سے خطاب کیا کہ یہ ریکارڈ ترقی ہوئی، اور مفتاح اسماعیل جن کو کہ دوبارہ تھرون انڈر دا ٹرک نون لیگ نے کر دیا، جنہوں نے اپنا استعفیٰ بھی لندن میں پیش کیا نواز شریف کو، اور وہاں سے اعلان کیا کہ وہ ریزائن کریں۔ جی ہاں، ان کے ریزگنیشن کا فیصلہ بھی لندن میں ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح۔ اور جو معیشت کا حال ہوا وہ ہم سب کے سامنے، ڈالر کی اونچی اڑان کہاں تک گئی، مہنگائی کہاں تک گئی، ریکارڈ مہنگائی جو پچھلے 47 سال میں
پاکستان میں نہیں، اور یہ سرکاری فگرز ہیں، جو ایکچول حالات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ اسحاق ڈار آ کے حلف لیتے ہیں تو باقی آپ کو ناظرین اس حوالے سے تفصیلات مزید بتائیں گے کہ ان کے فائنینشیل کارنامے ماضی میں کیا رہے اور اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن دوسرا اہم معاملہ ناظرین آڈیو لیکس کا ہے، اور آڈیو لیکس کے حوالے سے چند ایسی آڈیو لیکس بھی ہیں جو کہ شاید منظر عام پہ آئیں اور اس سے کچھ پاورفل لوگ جو ہیں کافی پریشان بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک آڈیو لیک کا ذکر آج عمران خان نے بھی کیا کہ ان کو اطلاع ملی ہے کہ ایک ایسی آڈیو لیک بھی ہے اس میں جس میں مریم نواز اپنے والد صاحب نواز شریف سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں نااہل کروانا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ڈسکشنز ہوئی تھی باقاعدہ طور پہ، اور ایک پچھلا ویلاگ جو میں نے کیا تھا توشہ خانہ کے حوالے سے کہ اس میں کیا معاملات ہیں، وہ ریکارڈ پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو لنک اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ لیکن عمران خان نے کہا یہ آڈیو لیک بھی آ سکتی ہے، ان کو اس حوالے سے بتایا گیا ہے۔ آڈیو لیکس کے حوالے سے ناظرین حکومت نے ایک جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم بنائی ہے جو کہ یہ معلوم کرے گی کہ کیا کوئی فون وغیرہ بگ ہوئے تھے یا کہ کوئی بگنگ ڈیوائسز تھے، اسپائر ڈیوائسز تھے جو وزیر اعظم ہاؤس میں لگائے گئے اور وہاں سے یہ ڈیٹا نکلا، اور یہ جے آئی ٹی ٹیم جو ہے وزیر اعظم ہاؤس کے ان افسران کو، اہلکاروں کو بھی تفتیش کرے گی جو کہ ممکنہ طور پہ جن تاریخوں کی یہ گفتگو ابھی تک سامنے آئی ہے اس میں موجود تھے۔ ان آڈیو لیکس میں ناظرین ہیکرز کے دعوے کے مطابق چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی گفتگو بھی ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو بھی ہے، موجودہ وزیر اعظم کی چند گفتگو آپ نے سن لی، وفاقی وزراء کی گفتگو آپ نے سن لی، اور کون سا کٹا اس میں کھلنا ہے جیسے کہا جاتا ہے، وہ جب یہ آڈیو لیکس آئیں گی، اور یقیناً یہ آڈیو لیکس آئیں گی، آج نہیں تو کل آئیں گی، اور ہمیں پتہ لگے گا کہ اس ملک میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں اور پاکستانیوں کی قسمت کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ناظرین جو لندن سے ہمارے دوست بتا رہے ہیں کہ لندن میں ملاقاتوں میں ایک اور فیصلہ ہوا ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ اپنا لایا جائے، کیونکہ عمران خان نے جو ممکنہ کال دینی ہے اسلام آباد کو سیج کرنے کی، دھرنے کی، لانگ مارچ کی، اس میں اگر پنجاب پولیس ساتھ نہیں ہوگی، پنجاب رینجر ساتھ نہیں ہوگی تو بڑے مسائل ہو جائیں گے، اس لیے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ہٹا کے اپنا وزیر اعلیٰ لانا ہے۔ اور کچھ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو ایک دفعہ پھر چند لوگوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، جس طرح ملتان جلسے کے بعد تھوڑا سا ڈیلے کیا گیا تھا اور پھر 25 مئی کو جو حال ہوا وہ ہم سب کے سامنے کہ پوری حکومتی مشینری کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ ہم نے پہلی دفعہ دیکھے وہ مناظر دیکھے کہ رینجرز جو کہ پاکستان کے بارڈرز کی حفاظت کے لیے وہ پاکستانی شہریوں پہ جو اپنا رائٹ ٹو پروٹیسٹ استعمال کر رہے تھے، پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان پہ شیلنگ کرتے ہوئے باقاعدہ وہ امیجز تاریخ میں رقم ہوا، اور اس پہ بہت سے لوگوں نے بہت سے سوالات بھی اٹھائے کہ کیا پاکستان رینجرز کا یہ کام ہے کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف آنسو گیس استعمال کرے، لاٹھیاں استعمال کرے، اور ان کے پیسفل پروٹیسٹ کے رائٹ کو کسی ایک ایسی حکومت کو جس پہ کرپشن کے سنگین ترین الزامات ہیں ان کو بچانے کی۔ پاکستانی قوم تو اپنی افواج کے بہت پیار کرتی ہے، بہت عزت کرتی ہے، لیکن وہ جو امیجز تھے وہ تاریخ میں رقم ہو گئے اور کافی عرصے تک یہ ہانٹ کرتے رہیں گے۔ اس بدنما داغوں کو دھونے کے لیے کافی محنت کرنی پڑے گی، اور چلیں میں اس پہ مزید کسی دن مزید بات کریں گے کیونکہ خبریں آج بہت ساری ہیں۔ تو اب یہ وزیر اعلیٰ لایا کس لیے جا رہا ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ اسی کام کے لیے لایا جا رہا ہے، اور ٹائم گین کیا گیا، یہ میسج دیا گیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ جناب آپ لانگ مارچ نہ کریں، آپ دھرنا نہ کریں۔ اس میں دو فائدے ہوں گے، ایک تو فٹیگ فیکٹر سمجھ رہے ہیں جو لوگ یہ گولیاں دے رہے ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ جناب آہستہ آہستہ جلسوں میں تعداد کم ہوتی جائے گی، لوگ تھک جائیں گے اور ہم ٹائم بھی گین کر لیں گے، اور اگر عمران خان ایونچولی یہ کرتے ہیں تو تب تک ہم پنجاب کی حکومت تبدیل کر کے کم از کم وہ فلینک جو ہے ان کا اس سے ڈیوائڈ کر دیں گے، کیونکہ عمران خان نے جو اپنی اسٹریٹجی اناؤنس کی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ پنجاب سے بھی لوگ آئیں گے، اور اس دفعہ جب پنجاب سے مانگی گئی کہ جی ہمیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز چاہیے تو وہ واضح طور پہ بتا دیا کہ جناب جو 30,000 لوگ آپ کو کے پی یا پنجاب سے لا انفورسمنٹ کے چاہیے وہ آپ کو میسر نہیں ہوں گے۔ جو نام ناظرین اس حوالے سے آ رہا ہے لندن میں، ملک احمد خان صاحب پہ نون لیگ میں مشاورت ہو رہی ہے کہ انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ جی ہاں ناظرین، ملک احمد خان صاحب کی اس رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے کافی خدمات ہیں، کافی عرصہ انہوں نے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں جو بالکل کنونشن سینٹر کے سامنے وہاں پہ قیام بھی کیا، اور جب منی لانڈرنگ کے کیس میں ایک اہم گواہ شہباز شریف کیس میں گرفتار ہوا تو اس کے بعد پہلے یہ مارگلا ہلز ٹریل 5 کے سامنے پہنچے، وہاں پہ ایک دفتر میں، اس کے بعد اطلاعات یہ آئی تھیں اور یہ رپورٹڈ اطلاعات ہیں
جو ہم نے اس وقت بھی رپورٹ کی تھی کہ پنڈی ایک بڑے گھر میں پہنچے تھے ملک احمد خان صاحب، اور ان کی کافی خدماتیں اس رجیم چینج آپریشن میں نون لیگ کو دوبارہ حکومت میں لانے کے لیے، آئس بریک کرنے کے لیے، تو ان کا نام اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کنسیڈر کر رہی ہے۔ اور جو تصویر ناظرین لندن سے جاری کی گئی ملاقات کی، جس میں مفتاح اسماعیل صاحب کو فیئر ویل کہا جا رہا ہے، اس میں آپ کو ملک احمد خان صاحب بھی انتہائی مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ تو ان مسکراہٹوں کی جو وجہ ہے ملک احمد خان کی، وہ بے وجہ نہیں ہے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ناظرین اس حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں ناظرین عمران خان نے جو ذکر کیا آڈیو لیکس کا، اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ یہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو بتایا کہ مریم نواز اپنے داماد راحیل منیر کے لیے ہندوستان سے پاور پلانٹ کی مشینری منگوانا چاہ رہی ہیں، اور وہ مشینری کے لیے جو ملک کا وزیر اعظم ہے بجائے اس کو روکے، وہ طریقے بتا رہے ہیں کہ کس طرح قانون کو بائی پاس کرنا ہے، کسی تھرڈ کنٹری سے منگوا لو۔ اور انہی آڈیو لیکس میں ناظرین پتہ لگتا ہے کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ اس پہ تو فریٹ بہت زیادہ پڑ جائے گا، فریٹ کے چارجز بہت زیادہ پڑ جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ایک پاور گرڈ سٹیشن بھی لگانا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی میں، کس کی؟ اپنے داماد کی۔ اور عمران خان نے وہاں پہ کہا کہ یہ گرڈ سٹیشن جو لگنا ہے یہ پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسے سے لگنا ہے، وہ راحیل منیر نے اس کے پیسے نہیں دینے۔ اور جب ناظرین ٹیکس پیئر کے پیسے سے یہ لگنا ہے تو جو بجلی کی مہنگی قیمت آپ ادا کریں گے یہ اس میں انکارپوریٹ ہوگا۔ فی الحال کے لیے ناظرین اتنا ہی، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates.